بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آج پہلا دن ہے تجوید کلاس. یہ کورس الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. تو تجوید کے مطابق تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض عین ہے. کیا ہے بھائی؟ اب اس پر سوال مختصر بات عرض کر رہا ہوں. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ اب دوسرا دوست سوال کرتا ہے کہ جی میں نے تو تجوید ہی نہیں پڑھی تو میں کیسے مکلف ہوا اس کے فرض عین ہونے کا؟ سمجھ گئے جی؟ تو اس کا پھر جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تجوید کو اپنی زبان دیں. کیا کہا؟ ہم تجوید کو، لفظ تجوید ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. ہماری زبان میں تجوید کا ترجمہ کیا ہے؟ اب وہ نوٹ کیجئے اور جملے کو یاد کیجئے کہ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کو درست پڑھنا، صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. یاد رکھیں گے، قرآن پاک کو درست پڑھنا، صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر. آگے یہ جملہ بھی نوٹ کیجئے گا، چاہے اس نے تجوید پڑھی ہو چاہے نہ پڑھی ہو، لیکن قرآن کو درست پڑھنا کیا ہے؟ اور اپنے استاد محترم جامعہ شفیع کے محترم مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے جملہ عرض کروں. کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا کہ جیسے نماز فرض عین ہے ایسے ہی قرآن پاک کو درست پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض عین ہے. بات سمجھ آئی؟ تو پہلی اس حوالے سے تاکہ ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے، تو ہر ایک کو درست پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض عین. کیا ہے بھائی؟ تو تجوید کو اپنی زبان دو. کیا عرض کیا میں نے؟ تجوید کو. اسی طرح جیسے غلطی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی؟ لہن جلی. کون سی غلطی؟ بہت بڑی غلطی. کیا غلطی ہے بھائی؟ اوہ جی ویسے اس کا حکم حرام ہے. اب آسان اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے کہ ایک شخص نے طا کو تا پڑھ دیا، حرف کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. الحمد کو پڑھا الحمد، تو ہا کو کیا پڑھ دیا؟ ہا، تو حرف کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. ہم اس کا نام رکھتے ہیں لہن جلی. تو اس بات سمجھ نہیں آتی کیوں؟ لہن جلی ہماری زبان کا لفظ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے. بولیں گے کیا کہا؟ اب یہ عام بندے کو جب بتائیں گے کہ قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے تو وہ ہل جائے گا کہ یار واقعی مجھے صحیح کرنا چاہیے، میں تو غلط پڑھ رہا ہوں. تو قرآن کو تبدیل کرنا، اسی طرح قرآن میں کمی زیادتی کرنا گناہ ہے. قرآن میں کمی زیادتی کرنا بھی جی. تو یہ پہلی جو بنیادی بات ہے قرآن کو درست پڑھنا، تو اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پر انشاءاللہ محنت کریں گے کہ اس کو درست کیسے کرنا ہے، اور بنیادی طور پر نورانی قاعدہ اور جو تلفظ ہے اس کی انشاءاللہ دے گی. پھر تجوید کی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ ایک علمی، دوسری عملی. تجوید علمی کا حکم ہے فرض کفایہ، تجوید عملی کا حکم ہے فرض عین. پھر تیسری بات، تجوید علمی یہ حاصل ہوتی ہے کتابوں سے، تجوید عملی یہ حاصل ہوتی ہے اساتذہ سے. کس سے حاصل ہوتی ہے؟ پھر کتابیں ملتی ہیں کہاں سے؟ کتابیں ملتی ہیں کہاں سے؟ اور استاد اردو بازار سے نہیں ملتے. اس لیے استادوں کی قدر کیجیے جہاں جہاں اساتذہ پڑھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا فرض عین تجوید عملی ہے. کیا ہے بھائی؟ اور وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ استادوں سے. اور حقیقت میں خالی علم، نالج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ عمل میں نہ آئے. پہلی بات تو دین میں ہمارا ایمان ہے. ایمان کے بعد جو علم حاصل ہو اس پر کیا ہے؟ عمل ہے. کیا ہے بھائی؟ اس پر عمل ہے. تو عمل فرض عین ہے. اس چیز کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دوسرا جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. قرآن کو خوبصورت پڑھنا کیا ہے؟ نبی کی. اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ جی. تو صحیح تلفظ اور بنیاد اس کو بھی صحیح کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے خوبصورت پڑھنا، لہجے کے ساتھ پڑھنا، کسی نہ کسی انداز میں پڑھنا، اس کی بھی انشاءاللہ محنت کرائیں گے. تو فکر کریں گے انشاءاللہ.
باقی انشاءاللہ جو بھی سوال جواب تجوید کے حوالے سے آتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کے جواب دیتے رہیں گے۔ دوست احباب جہاں بھی جس ملک میں جہاں کہیں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور جو خصوصاً حاضرین ہیں ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔